عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر میں مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ صاحب جو آپ کے پاس آن لائن کوسچنز ہیں ان کا بھی جواب دے دیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں ہمارے لاکھوں ناظرین ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے آن لائن سوالات کیے ہوتے ہیں، وہ بھی منتظر ہوتے ہیں کہ ان کے جوابات مل جائیں. تو ہم مفتی صاحب سے یہ بھی گزارش کر لیتے ہیں اور ہماری پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم لائیو سوالات پہلے لے لیں. تو ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رئیس بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. سوال بتائیے میرے بھائی. جی سر، میرا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ خاتون خانہ ہے جی جن کے پاس 2 تولے زیور ہے جی، اور وہ 2-3 سال سے جو گھر میں ان کو خرچہ مل رہا ہے ان میں سے کچھ سیو کر رہی ہیں جو انہوں نے بتایا نہیں. تو وہ ان کے پاس جمع ہو گئے، جیسے آلموسٹ 3 سال میں 50,000 جمع ہو گئے. جی جی. اب میں نے زکوٰۃ کا معاملہ کرنا تھا کہ کیا اس پہ زکوٰۃ بنے گا، اور اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی اور دھات نہیں ہے. جی بہتر، بہت شکریہ آپ کا. ہم مزید کالرز کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مفتی صاحب تو یہ سوال ہے کہ میرے شوہر کی نا ایک دکان ہے جس کا ایک رینٹ آتا ہے، ہمارا گھر اسی رینٹ سے چلتا ہے. تو اب گورنمنٹ کا یہ اصول ہے کہ جتنا ایک بندے کو زیادہ کرایہ آئے گا اتنی زیادہ ٹیکس کی پرسنٹیج ہوگی. تو اب اگر میرے شوہر اپنے دکان کا کرایہ آدھا کرایہ میری ملکیت میں کر دیں تو وہ 2 بندوں پہ ٹیکس ڈیوائڈ ہونے سے ٹیکس کی پرسنٹیج بھی کم ہو جاتی ہے. تو ٹیکس بچانے کے لیے کیا یہ شرعی ہیلا کرنا جائز ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، ضرور شامل کرتے ہیں. آپ نے مسئلے کا حل بھی بتا دیا اور فتویٰ بھی لے رہی ہیں. جی فرمائیے. اچھا، خاتون کو نے کہا 2 تولہ زیور ہے. اب وہ زیور کیا ہے، سونا ہے یا چاندی ہے؟ اگر تو سونا ہے تو سونے کی کرنٹ ویلیو نکالیں اور یہ 50,000 ملانا پڑے گا تو یقیناً اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچے گی اور پھر ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن اگر 2 تولہ زیور سے مراد چاندی کا زیور ہے تو 50,000 ملانے کے باوجود بھی غالباً 52.5 تولہ چاندی تک یہ قیمت نہیں پہنچ سکتی. اس صورت میں کوئی ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اور دکان کے کرایہ اگر یہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اسی سے گزارا ہوتا ہے اور سخت مجبوری یا محسوس کرتے ہیں، اور یہ طریقہ کوئی اللیگل بھی نہیں ہے، اگر وہ دونوں اس دکان کے آنر ہیں یا دونوں اس پہ رن کر رہے ہیں بزنس، اور یہ طے یہی ہوا ہے کہ کرایہ جو بطور نفع آ رہا ہے وہ آدھا آدھا ڈیوائڈ ہوگا، اس اعتبار سے اگر ٹیکس کم ہو رہا ہے تو یہ ٹیکس چوری نہیں ہے، ٹیکس تو دینے کے لیے بالکل تیار ہے. تو اس طرح کی یہ معاملات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیلا جو انہوں نے کہا نا وہ مجھے بہت ہنسی آئی. یہ شرعی ہیلا اپنے طور پر ہی چلیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ اچھی سوچ ہے ماشاءاللہ، ان کی دنیا کی بھی فکر ہے، قانون کی بھی ہے، شریعت کی بھی ہے. اللہ برکت سے نوازے. آمین آمین. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ. جی جناب. جناب ایسا ہے کہ جب ہم غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، تو اسی ماحول میں ہم وضو کر کے کپڑے پہن سکتے ہیں اور کپڑے پہن کے وضو کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. بہت شکریہ آپ کا. جی سر کیا کہیے گا سوال سے؟ جی دیکھیں، یہ تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سرکار غسل سے پہلے وضو فرمایا کرتے، اور اس میں جسد اقدس پہ یقینی سی بات ہے کہ کپڑے انسان کے، عام انسان کے بھی نہیں ہوتے ہیں. تو یہ کوئی وضو کے لیے ستر کا ڈھکا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ان کے ذہن میں ہے. تو لہٰذا آپ جب نہاتے ہیں نا تو آزے وضو پہ جب پانی بہہ جاتا ہے تو آپ خود بخود باوضو ہو جاتے ہیں. اب آپ کپڑے پہنے یا نہ پہنے، آپ تو پہلے باوضو وضو ہو گیا. اس سے ہی ثابت ہوا کہ وضو کے لیے کپڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. تو اسی حالت میں آپ وضو مزید کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آن لائن ایک بہن نے کویشچن کیا تھا کہ کیا ہم زکوٰۃ سے ثواب جاریہ کی نیت کر سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی کسی ثواب جاریہ میں لگا کر. تو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نفلی صدقات سے ثواب جاریہ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ سے نہیں. اچھا. اصل میں تو ثواب جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کو ایسے کام میں استعمال کریں کہ اس پہ ثواب مسلسل قائم ہوتا رہے. مثال کے طور پہ آپ نے زکوٰۃ کسی ایسے ادارے میں دی جہاں علماء تیار ہو رہے ہیں اور ان پر وہ پیسہ خرچ ہوا آپ کا زکوٰۃ کا، تو وہ عالم جتنا نیک عمل کرتا رہے گا، جتنی دین کی خدمت کرے گا، سب آپ کو ثواب ملے گا. یہ ثواب جاریہ ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ڈائریکٹ زکوٰۃ چونکہ تعمیرات وغیرہ میں نہیں لگ سکتی ہے، شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. لیکن آج کل لوگ نفلی صدقات سب نہیں دیتے، تو ہیلا شرعی یہ ہوتا ہے کہ کسی شرعی فقیر کو زکوٰۃ کا مالک بنایا جاتا ہے.
جب وہ مالک ہو جاتا ہے پھر وہ ہبتاً توفتاً اپنی مرضی سے اس ادارے میں وہ لگا دیتا ہے، تو تعمیرات وغیرہ ہوتی ہیں. لیکن چونکہ آپ کا قصد و ارادہ یہی تھا کہ اچھے کام میں لگے تو وہ آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا. تو زکوٰۃ میں اور ثواب جاریہ میں آپس میں کوئی اختلاف یا منافات نہیں ہے. نہیں ہے. 2 کالرز ہمارے ساتھ ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے میرے بھائی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں، تو ہمارے پاس وہ بھی کسٹمر آتے ہیں، وہ اپنا فیس دیتے ہیں یا کسی ڈوگ کا فیس دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو کاٹ کے شرٹ پہ پرنٹ کر دیں، تو یہ کیا جائز ہے پرنٹ ہو کے جو بھی ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک سینئرز تھے، تو کوئی ان سے نا میری منہ ماری ہوگی، تو بعد میں انہوں نے کوئی چیز لینے مجھے بھیجا، تو میں نے ان کو آ کے بتایا کہ یہ 300 کی، یہ 300 کی ہے، حالانکہ وہ 150 کی تھی. تو کیا وہ 150 روپیہ لینا میرا جائز تھا؟ میں نے لے لیا تھا، تو بعد میں نے غائبانہ طور پر صدقہ کر دیا ابھی رمضان میں. ٹھیک ہے جناب. تو میں ان کو 150 روپیہ دے دوں یا پھر صدقہ میرا ہو گیا ان کی طرف سے؟ جناب میرا تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے والد صاحب ہیں، تو اگر کوئی ان کے مفاد کی بات ہو تو وہ مفتی کو یا پھر مولوی صاحب کو بیچ میں لے آتے ہیں، اور اگر ہماری مفاد کی بات ہو تو وہ یعنی کہ غصہ ہونے لگ جاتے. ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی میں یو کے سے بات کر رہی ہوں، اور میرے 2 سوال ہیں. پہلا زکوٰۃ کے متعلق کہ حکم کے حساب سے ہمیں زکوٰۃ پہلے کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ اگر کوئی ہمارے ایسے رشتہ دار میں ہیں ان کو، یا ہم جہاں رہ رہے ہیں اس کنٹری میں، یا جو یہ سب چل رہا ہے غزہ میں، سودان میں. دوسرا سوال کر دیجیے. آ گیا سوال آپ کا. دوسرا سوال بتائیے. جی اچھا، بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب کیا کہیے گا؟ جی گرافک ڈیزائننگ جو ٹوٹل ہے یہ ڈیجیٹل ورک ہے، اور اس کے اندر حقیقتاً تصویر بنتی ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ اس میں تھوڑی چینجنگ لانی ہے، جیسے ایڈیٹنگ وغیرہ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں. باقی آگے اگر وہ پازیٹیو اس کا نکالتا ہے یا ہارڈ کاپی نکالتا ہے، وہ اس کا فیل ہے، آپ کا اس کو کوئی قابل گرفت نہیں ہے. انہوں نے کہا میرے سینئر سے منہ ماری ہو گئی. پہلی بات تو یہ کہ بیٹا لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں ہوتی، پیار محبت سے رہیں. تو 300 کی چیز ان کو 150 کی چیز 300 کی کہہ کے 150 زیادہ لے لیے، تو آپ نے جھوٹ دھوکہ اور فراڈ کیا، اور یقیناً یہ 150 انہی کا تھا. صدقہ کرنے سے اس کا تدارک نہیں ہوگا، آپ کو ان کو وہ 150 روپے دینے ہی ہوں گے. دے دیں، 150 تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اور بڑی ذمہ ہو جائیں. اور یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب جب اپنا مفاد ہوتا ہے تو مفتیان کرام علماء کو بیچ میں لاتے ہیں، جب ہم اپنے خلاف جا رہا ہو تو علماء کی بھی نہیں سنتے. یہ ایک روش بالکل غلط ہے، اور ہم بارہا اس پر کہہ رہے ہیں کہ بڑوں کو اچھا رول ماڈل بننا چاہیے. ہر صورت میں علماء کو ترجیح دینی چاہیے. اگر والد صاحب بھی سماعت فرمائیں بعد میں، یا سماعت فرما رہے ہوں، تو انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے گزارش ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ اپنے جب آپ نے کوئی بات منوانی ہوتی ہے، مفتیان کرام علماء کی بات آپ سامنے رکھتے ہیں، تو جب آپ کے خلاف آ رہی ہو تو آپ کو تسلیم بھی کرنا چاہیے. یہ ایک غلط روش ہے. لیکن میں بچے سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے کویشچن سے مجھے تھوڑی سی ایک بے ادبی یا بغاوت کی سی بو محسوس ہوئی ہے کہ سر عام آپ نے والد صاحب کے بارے میں کویشچن ایسا کیا. آپ یہ کہتے ہیں ایک شخص ایسا کر رہا ہے، تو آپ کے والد صاحب 150 روپے پہ تو اتنے فکر مند ہے والد کے لیے. آپ کے والد صاحب اگر بعد میں بھی اس کو سنتے نا تو وہ ڈس ہارٹ نہ ہوتے کہ دیکھو کتنے لوگوں کے سامنے میرا اس نے، کم از کم آپ کے رشتہ دار آپ کی آواز پہچان کے تو سمجھ جائیں گے کہ پپو نے کویشچن کیا تھا فلاں کے بارے میں. تو بیٹا ایسا آئندہ نہیں کیجیے گا. والد صاحب آپ کے والد ہیں، ہو سکتا ہے ان سے مسٹیک ہو گئی ہو، تو دائرہ ادب میں رہ کر ان سے پیار و محبت سے عرض کیا جائے. اور یہ بچی نے کہا کہ ترجیح کس کو؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے امیروں سے زکوٰۃ لو، انہی کے غریبوں میں تقسیم کر دو. سب سے بیسٹ فرسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ رشتہ داروں کو فوقیت دیں گے. نمبر 2 اپنے کنٹری والوں کو دیں گے، اگر وہاں پر نہ ہو یا مستحق رشتہ دار میں نہیں ہے، یا ہیں آپ دیں گے تو ضائع کریں گے زکوٰۃ کو، آوارہ گردی میں خراب کاموں میں لگائیں گے، تو پھر آپ دوسری جگہ بھی بھیج سکتے ہیں جہاں مسلمان مستحق ہوں اور ضرورت مند ہوں. ٹھیک ہے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے اور میرا بھائی نہیں ہے. اچھا ہیلو. جی آواز آ رہی ہے، سوال کیجیے گا. میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے اور میرا بھائی نہیں ہے، تو کیا میں امی اور خالہ کے بیٹے کے ساتھ عمرے پہ جا سکتی ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب سوال بتائیے گا.
سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس ایک پلاٹ ہے جس کی مالیت 15 لاکھ روپے ہے اور میں انسٹالمنٹس میں ان کی قسط ادا کر رہا ہوں، تقریباً 3 لاکھ روپے میں ادا کر چکا ہوں، تو اس کی زکوٰۃ کس حساب سے بیٹھے گی، کس حساب سے ادا کی جائے گی؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔ جی دیکھیے، یہ تو عمرہ جو ہے سنت مستحبہ ہے، زیادہ سے زیادہ عورت تو بغیر محرم کے حج تک نہیں کر سکتی اگرچہ حج کے پیسے جمع ہو جائیں، تو لہٰذا ہرگز ایسا نہ کریں، اپنے جذبات کو شریعت کے تابع کریں، نہ کہ جذبات سے مغلوب ہو کے شریعت کے خون کر کے اور اس مقام پر رحمت حاصل کرنے کے لیے نافرمانی کے طریقے سے جائیں، بالکل غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو عورت بغیر محرم کے گھر سے باہر قدم نکالے گی، چاہے عمرے کے لیے کیوں نہ ہو، ہر قدم پر اس پر لعنت نازل ہوگی۔ اس لیے ہماری بہنیں جوش میں نہ آئیں، آپ پہلے شادی کر لیں، پھر آپ کا آگے چل کر انشاءاللہ ہسبینڈ کے ساتھ جائیے گا، لیکن ابھی جانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ پلاٹ کس مقصد کے لیے لیا گیا ہے یہ دیکھا جائے گا، اگر انویسٹمنٹ پرپز سے ہے تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی۔ اب جتنی آپ نے قسطیں دی ہیں، سمجھ لیں اپنے پورے 15 لاکھ کو پلاٹ پہ تقسیم کریں، 3 لاکھ اگر آپ نے دے دیے ہیں تو 3 لاکھ جو پلاٹ کا حصہ 3 لاکھ کا تھا، اس کی اب کرنٹ ویلیو کتنی ہو گئی ہوگی، اس کے حساب سے اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک، بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ ناظرین، یہ سلسلہ جاری رہے گا انتہائی رمضان تک انشاءاللہ، آپ کے مسائل کا حل، جس میں قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہوں گے، آپ کے لائیو سوالات لیے جائیں گے، ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں شامل ہو جائیں، تاکہ یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں رہنمائی ہو جائے تو پھر ساری زندگی آپ کے لیے ایک رہنما اصول متعین ہو جاتے ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، اور وقفے کے بعد ہوگا اظہار عقیدت، جس میں آج ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے ایک اور عظیم شاعر کو، تو ہمارے ساتھ رہیے گا وقفے کے بعد۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ